السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کل ہم نے بات کی تھی اللہ کی توفیق سے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی پہچان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اس دنیا کو اکیلا ہی پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، رزق بھی اللہ ہی دینے والا ہے، اولاد بھی اللہ دینے والا ہے، سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، کل قیامت والے دن ان لوگوں پہ اسی توحید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل کرے گا اور ان کو اجر عظیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالا مال فرمائے گا۔ سنن ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ کل قیامت والے دن زمین سے آسمان تلک لوگ نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آئیں گے، ان نیکیوں میں شرک ہوگا تو اللہ ان نیکیوں کو تباہ کر دے گا۔ پھر وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس زمین سے آسمان تلک گناہ ہی گناہ ہوں گے، لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ تو مرنے کے بعد، مرنے سے قبل ان تمام اعمال کا جو جائزہ لیا جاتا ہے وہ توحید پہ لیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، اذکار کیے، صدقے خیرات، حج عمرے، سارے اس نے نیک اعمال کیے، لیکن اس کے اعمال میں اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک تھا، تو اس بندے کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رائگاں کر دے گا، کیونکہ اللہ کو جو شرک ہے یہ کسی بھی صورت میں پسند نہیں۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو جس کے اوپر جنت حرام ہے وہ جتنے مرضی اچھے سے اچھے اعمال کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں آگ کا جو ہے وہ ایندھن بنے رہیں گے، اس کا بالن بنے رہیں گے، اور جہنم کے اندر سڑتے جلتے رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم۔ تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، توحید، اس کا جو کل قیامت والے دن انسان کو اجر ملنے والا ہے وہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ تو جب بھی کوشش کریں، کوئی بھی نیکی کا عمل کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ جو عمل ریاکاری سے کیا جاتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الریاء فی الشرک، کہ اللہ کے ساتھ شرک قرار دیا ہے، کہ جو لوگ عبادات، معاملات لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، وہ اعمال جو آپ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے دکھا کر کریں وہ شرک نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ صرف ان کو ترغیب دلا رہے ہیں، تو لوگ آپ کی طرف دیکھ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اس پہ بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی اجر دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دیگر جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ آج ہم تک اللہ کی توفیق سے پہنچی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے جتنے بھی عبادات کے معاملات ہیں ان کے اندر کبھی بھی کہیں بھی جو ہے وہ ریاکاری جیسا غلیظ جو جرم ہے اس کو ہم نے ایڈ نہیں ہونے دینا۔ جب بھی کام کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جہنم میں 3 لوگ سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ ان میں پہلے وہ علماء، وہ قاری
جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وائز کیا کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، اللہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، فرشتے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ دوسرا وہ بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا، لیکن اس لیے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ بھائی بڑا سخی ہے، بڑا سخاوت کرنے والا ہے، اس کے عمل میں بھی ریاکاری تھی، تو اللہ اس غنی کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو اس نیت سے لڑا، اس نیت سے اس نے اپنی جان قربان کر دی کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا بہادر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اب تینوں عمل جو ہیں یہ چھوٹے عمل نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے اعمال ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ آئے، عقیدہ توحید پہ رکھے، اور جب موت ہے تو عقیدہ توحید پہ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹے چھوٹے تمام اعمال، چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان تمام اعمال میں اللہ ہمیں اخلاص جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔